محترم حاضرین، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کی بات چل رہی ہے کہ بڑے آدمی کس طرح بڑے بنتے ہیں۔ کوئی بڑا یوں ہی نہیں بن جاتا، یہ چھوٹے کام بھی انسان کو بڑا بناتے ہیں، یہ چھوٹا نہیں بناتے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے، جو اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے، یہ فکر ہے جو آپ کی دی ہوئی ہے اور امت نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ میں نے اس کے سلسلے میں آپ کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ سنایا ہے۔ اب ایسا ہی ایک اور نمونہ آپ کو، جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھے، سادہ زندگی گزارنے والے، اپنے ہاتھ سے اپنے کاموں کو انجام دینے والے، ایسا ہی اگر میں ایک اور واقعہ اپنے ملک ہندوستان کے ایک بادشاہ کا سنا دوں تو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا بھی اور نصیحت کا باعث ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہوں میں گزرے ہیں، مغل سلطنت کے۔ فتح عالمگیری کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بھی مرتب کرائی علماء کے بورڈ کے ذریعے۔ وہ اکثر اپنے کام کرنے کے لیے اور اپنی روزی کمانے کے لیے اور اپنے گزارے کے لیے قرآن مجید کی کتابت کیا کرتے تھے، ٹوپیاں بنا کرتے تھے، اس محنت کی کمائی سے گزارا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی کسی اپنے چھوٹے کام کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اورنگزیب بھیس بدل کر کمبل ڈال کے اوپر گھوم رہے تھے تاکہ دیکھیں کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ رات کا وقت تھا، برسات کا زمانہ تھا، بارش ہونے کا امکان تھا۔ ایک سڑک پر کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک غیر مسلم صاحب لالا جی آئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مزدور ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مزدوری کرو گے؟ انہوں نے کہا، اورنگزیب نے، کہ ہاں کروں گا۔ کہ بھائی کام یہ ہے کہ ہماری مٹی نیچے پڑی ہے، اسے چھت پہ ڈالنا ہے، کیونکہ بارش ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اگر تم جلدی سے جلدی وہ مٹی چھت پہ ڈال دو تو ہم تمہیں منہ مانگی اجرت دیں گے۔ اورنگزیب نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ ان کے ساتھ گئے، گھر جا کے کپڑے اس طرح کے کر کے اور مٹی چھت پہ ڈالنی شروع کی، اور بڑی جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کام کیا اور بہت جلدی کام کو پورا کرے۔ تو اس زمانے میں جب کہ پیسہ، 2 پیسہ مزدوری ہوا کرتی تھی، ان لالا جی نے خوش ہو کر اورنگزیب کو 2 آنے دیے۔ 2 آنے اس زمانے میں بڑی قدر و قیمت رکھتے تھے۔ وہ 2 آنے لے کر اورنگزیب جب آئے تو اپنی محنت کی حلال روزی حاصل کر کے جو خوشی ہو رہی تھی، سوچا کہ اس حلال کمائی کو کہاں خرچ کروں۔ تو ایک جگہ سمجھ میں آئی کہ میں اپنے استاد ملا جیون کو یہ ہدیے میں دے دوں۔ انہوں نے ملا جیون صاحب کو وہ 2 آنے ہدیے کے طور پر پیش کر دیے۔ ملا جیون بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے سمجھا کہ آج بغیر کسی تقریب کے اورنگزیب نے یہ پیسے دیے ہیں، کوئی بات تو ہوگی۔ انہوں نے، ملا جی نے، وہ 2 آنے کے ارہر کے بیج خرید لیے، اور ان کا ایک مدرسہ تھا، اس کی زمین چھٹی ہوئی تھی، اس میں وہ ارہر کے بیج بو دیے۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ خوب پھلے پھولے، خوب فائدہ ہوا، خوب ارہر پیدا ہوئی، بڑا نفع ہوا۔ اگلے سال پھر ارہر پیدا ہوئی، 2-3 سال اسی طرح خوب پیداوار ہوتی رہی۔ تو افسر مال کی یہ رپورٹ آئی کہ ملا جیون صاحب مالیہ ادا نہیں کر رہے ہیں، جو سرکاری ٹیکس ہے زمین پر اور پیداوار پر، وہ نہیں دے رہے ہیں۔ چونکہ معاملہ بادشاہ کے استاد کا تھا، اس لیے افسر مالیہ نے وہ فائل اورنگزیب کو براہ راست بھیج دی۔ اورنگزیب نے اس کا مطالعہ کیا اور بڑی کشمکش میں پڑ گیا کہ استاد کا معاملہ ہے، ادب اور احترام بھی ہے اور انتظام کا تقاضا بھی ہے، کیا کروں؟ تو اس نے پیغام بھیجا کہ استاد، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یا تو آپ مجھے حاضری کی اجازت دیں یا آپ تشریف لے آئیں۔ ملا جیون نے کہا کہ نہیں، میں ہی آ جاتا ہوں۔ وہ تشریف لے آئے۔ 1-2 دن گزر گئے، اورنگزیب کی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ملا جیون سمجھ گئے کہ اورنگزیب کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ ذہین آدمی تھے، بات کی تہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک دن بٹھا کے اورنگزیب سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس میری کوئی شکایت آئی ہے، تم کہنا چاہتے ہو مگر کہہ نہیں پا رہے ہو۔ اورنگزیب نے کہا کہ جی ہاں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ملا جی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ فلاں تاریخ کو تم نے مجھے 2 آنے دیے تھے، تمہارے پاس وہ 2 آنے کہاں سے آئے تھے؟ اورنگزیب نے بات کو چھپانا چاہا، فرمایا کہ نہیں بتاؤ۔
آخر بتا دیا کہ میں نے اس طرح مزدوری کی تھی اور وہ دعانے کمائے تھے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیے تھے۔ فرمایا کہ اس سے میں نے ارہر کے بیج خریدے اور وہ میں نے مدرسے کی زمین میں بوئے، اس سے بڑا نفع ہوا، بڑی اچھی پیداوار ہوئی۔ اب جو تمہارے پاس میری شکایت آئی ہے مالیہ نہ دینے کی، تو چونکہ مدرسے کی زمین وقف ہے اور وقف کے اوپر ٹیکس نہیں لگا کرتا، اس لیے میں نے ٹیکس نہیں دیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں۔ اور نے فائل پر لکھ دیا کہ چونکہ مدرسے کی زمین وقف ہے اور وقف کے اوپر ٹیکس نہیں لگا کرتا، تو اس واقعے کو میں نے مختصر طور پر پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اپنے وقت کا بادشاہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ بڑا آدمی وہی ہے جو چھوٹے چھوٹے کام خود کرتا ہے، اسی میں اس کی بڑائی ہے، یہ اس کی عظمت کا راز ہے۔ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اپنا کام کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے سے خدمت لے کے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان میں ایک طرح کا کچھ فخر اور کچھ احساس سے برتری پیدا ہو جاتا ہے، خود کام کرنے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اب میں اپنی بات کو بس سمیٹتے ہوئے اس بات پر ختم کروں گا کہ جس زمانے میں میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا تو میرے استاد محترم نے مجھے ایک سبق دیا۔ وہ سبق یہ تھا کہ عام طور پر ہمارے مدرسوں میں اپنے استاد کے جوتے اٹھانا عزت کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن میرے استاد یہ تعلیم دیتے تھے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، کسی سے جوتے اٹھوانا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ وہ اس بات کو منع کرتے تھے کہ اپنے جوتے ہم خود اٹھائیں گے، تم ہمارے جوتے مت اٹھاؤ۔ تو اگر کوئی ان کے جوتے اٹھا لیتا تھا تو وہ ناراض ہوتے تھے۔ میں ذرا ان سے اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا تھا۔ ایک دن میں نے بڑی محبت میں آ کر اور کہیے کچھ ناز میں آ کر ان کے جوتے اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ خلاف معمول وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، مجھے کچھ نہیں کہا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آج استاد محترم ناراض کیوں نہیں ہوئے۔ چند دن کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ پتہ نہیں کس طرح ان کو اندازہ ہو گیا کہ سبق میں آتے ہوئے درسگاہ میں میرے جوتے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ کس طرح انہوں نے تاڑ لیا مجھے نہیں معلوم، کہ جب سبق ختم ہو کر ہم لوگ جانے لگے تو وہ بڑی بجلی کی تیزی کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر میرے جوتے اٹھائے اور اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی اور یہ فرمایا کہ آپ نے ہمارے جوتے اٹھائے تھے، ہم آپ کے جوتے اٹھائیں گے۔ ساری عمر کے واسطے کان پکڑ لیے، سبق مل گیا کہ بھائی استاد سے جوتے اٹھوا دیے، اس واسطے کبھی ان کے جوتے نہیں اٹھانے ہیں۔ کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا تھا، بہت ناراض ہوتے تھے کہ میری تعریف میرے منہ پہ مت کرو۔ اپنی تعریف سننا ان کو گوارا نہیں تھا۔ انکساری اور عاجزی کا پیکر تھے وہ۔ ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی، ان کی تربیت میں رہے، تو تھوڑا بہت کچھ شاید کچھ تھوڑا بہت اثر آ گیا ہو، اور اللہ کرے کہ زیادہ آ جائے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں پھر وہی ہے کہ اپنا کام خود کرنا اور کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ میرے دادا بازار سے سامان خود لایا کرتے تھے، اپنے کندھے پہ لاد کے لاتے تھے، بیواؤں کا سامان لاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، محلے کی بیواؤں کی، کہ ان کے پاس کوئی لانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور اتنے بڑے مفتی تھے، دارالعلوم کے سب سے پہلے مفتی ہوئے ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے بڑے اونچے سمجھے جاتے ہیں آج بھی۔ عمل ان کا یہ تھا کہ بیواؤں کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے، ان کا سامان خود لے کر آتے تھے۔ تو دراصل ہر کے خدمت کرد وہ مخدوم شد، جس نے خدمت کی وہی مخدوم بنتا ہے، چھوٹے کام کرنے والا ہی بڑا بنتا ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہے اس گفتگو کا حاصل اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ بڑائی اسی کو ملتی ہے جو چھوٹا بن کے دکھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں جھوٹا فخر، جھوٹا کبر، اس نے زندگی کو ہماری بناوٹی بنا دیا ہے۔ آئیے اصلی اور حقیقی زندگی کی طرف آئیں، سچی زندگی گزاریں، سادہ زندگی گزاریں۔ پروردگار ہمیں اپنے کرم سے
توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان باتوں پر عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔